अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कहते हैं दुनिया झुकेगी बस झुकाने वाला चाहिए, दुनिया सलाम करेगी बस आपकी एक पहचान होनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया उसी को सलाम करती है जिसका अपना कोई वजूद होता है, जिसकी अपनी कोई शनाख्त होती है, अपनी कोई पहचान होती है। ये दुनिया उसी के सामने सर झुकाती है जिसके अंदर कोई बात होती है। अगर आदमी के अंदर ताकत है, पावर है, उसका अपना वजूद है, अपनी शनाख्त है, अपनी पहचान है, तो दुनिया ज़रूर सलाम करेगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कतर के बारे में। एक छोटा सा मुल्क, एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन जो इसने इस वक्त काम किया है पूरी दुनिया उसके काम को देखकर हैरान है और बहुत से लोग बड़े परेशान भी है। आप हजरात को पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो खबरें आ रही है वो कतर की आ रही है, क्योंकि कतर के अंदर 2022 में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का एक वर्ल्ड कप हो रहा है जो तारीख का महंगा तरीन वर्ल्ड कप है। इतना ज़्यादा पैसा आज तक किसी भी वर्ल्ड कप पर नहीं लगा है जितना ज़्यादा कतर ने इस वर्ल्ड कप पर लगाया है। और सारी दुनिया हैरान है, परेशान है कि आखिर ये कतर ने कैसे कर दिया। दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा कि कतर ने इस पूरे मामले को कैसे हल किया और कितने कम वक्त में किया और कितना ज़्यादा इस पर खर्च लगाया, और यहाँ कतर ने किस तरीके से इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दिया, इस्लामी तालीमात को आगे बढ़ाया। कतर ने जो काम किया है दोस्तों, उस काम की ज़्यादा से ज़्यादा सराहना करनी चाहिए और हमें कहीं ना कहीं फ़ख्र करना चाहिए कि अगर वाक़यतन वो लोग इतनी टॉप पोजीशन पर रहकर इस्लामी उसूल को कायम कर सकते हैं, तो हमारे जैसे लोग फिर इस्लामी उसूलों पर क्यों नहीं चल सकते। उनके पास हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्लामी उसूलों के साथ किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। वो कहते हैं कि हम 28 दिनों के लिए हम अपने उसूलों को नहीं तोड़ सकते, हम अपने रिवाज को नहीं छोड़ सकते, अपनी तालीमात को पसे पुश्त नहीं डाल सकते। इसी को कहते हैं कि आपके अंदर कोई बात होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई बात है तो दुनिया आपको सलाम ज़रूर करेगी। पूरा यूरोप इस वक्त कतर को सलाम कर रहा है और पूरा यूरोप क्या, पूरी दुनिया इस वक्त कतर के इस मामले को देखकर हैरान है कि आखिर कतर ने ये सब कैसे कर लिया। दोस्तों, मैं चंद चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं कि कतर ने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिन पे मुझे भी और आपको भी वाक़यतन फ़ख्र करना चाहिए, हमें प्राउड करना चाहिए और इससे ये सबक सीखना चाहिए कि वो लोग इतनी बड़ी पोजीशन पर है। अगर वो लोग ये काम कर सकते हैं, यानी इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दे सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। आइए मैं आपको बताता हूं कि कतर वालों ने कतर में फुटबॉल के इस गेम को कराते वक्त किन किन शर्तों को रखा है। ऐसी शराइत शायद ही कोई जल्दी से एक्सेप्ट कर पाता, लेकिन कतर ने ये कर दिखाया। आइए मैं एक चीज़ आपको दोस्तों बताता हूँ। सबसे पहली शर्त कतर ने ये रखी थी कि भाई हमारे इस मुल्क के अंदर खुलेआम शराब नहीं पी जाएगी, खुलेआम यहाँ शराब नहीं पी जाएगी। दूसरी शर्त, हमारे इस मुल्क के अंदर स्टेडियम के आसपास शराब को प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी आप प्रमोट नहीं कर सकते। तीसरी शर्त, जो काम बंद कमरों के अंदर होते हैं वो स्टेडियम या स्टेडियम के बाहर यानी खुलेआम जिना नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ अंग्रेज़ों में बिल्कुल आम है। यूरोप की जो तहजीब है, उस तहजीब वहाँ का ये कल्चर है, लेकिन कतर ने कहा हमारा कल्चर, हमारी तहजीब इसके बिल्कुल खिलाफ है। आप यहाँ वो चीज़ें नहीं कर सकते जो अपने मुल्क के अंदर करते हैं। खुला लिबास नहीं पहन सकते, लिबास के अंदर भी कुछ शराइत रखी कि भाई हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का लिबास चलेगा। इसके अलावा जो आपके यहाँ का लिबास है, चड्डी बनियान वगैरह, थोड़े से चीप वर्ड है लेकिन मुझे कहने पड़ रहे हैं, तो कतर ने कहा कि भाई यहाँ इस तरह का लिबास नहीं चलेगा। जब कतर ने एक्शन लिया दोस्तों, तो पूरा यूरोप और सारी दुनिया हैरान रह गई और लोग कहने लगे, जो फीफा वर्ल्ड कप का जो ऑनर है, जो सदर है, उसने कहा कि इन सारी चीज़ों को कबूल करना हमारे लिए आसान नहीं है। कतर ने बहुत सादा सा जवाब दिया और पूछा कि आप हमें एक बात बताओ,
دنیا کے کسی بھی ملک میں جب فیفا ورلڈ کپ ہوتا ہے تو کیا آپ وہاں کے رولز فالو کرتے ہیں، وہاں کے قانون کو فالو کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا یقیناً جہاں بھی فیفا ورلڈ کپ ہوتا ہے تو اس ملک کے قوانین کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو قطر نے کہا کہ ہمارے ملک کے یہ قوانین ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ 1 یا 2 یا 3 گھنٹے کی تقریباً یہ میٹنگ چلی اور اس میں بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ بھائی اگر کوئی قطر کے اندر یہ گیم دیکھنا چاہتا ہے تو اسے یہاں کے رولز فالو کرنے پڑے گی، یہاں کے قوانین ماننے پڑیں گے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئے، اور اگر آپ یہاں کے قانون فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے مقام پر ہی رہ کر اس گیم کو دیکھیں، فٹ بال کو دیکھیں۔ آگے قطر نے جن کے سامنے شرائط رکھی دوستو وہ یہ ہے کہ یہاں ہم زنا کی بالکل اجازت نہیں دے سکتے، ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں دے سکتے، ہمارے یہاں ہم جنس پرستی الاؤڈ نہیں ہے۔ اور بالآخر فیفا ورلڈ کپ کے آنر کو ان ساری شرائط کو ماننا پڑا، کہنا پڑا کہ ہاں بھائی ہم ان ساری شرطوں کو مان لیتے ہیں، اور اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ میسج دیا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہو دیکھنے میں تو آپ کو یہاں کے قوانین کو فالو کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر آپ اپنے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے قطر نے بہت سارے اچھے کام یہ بھی کیے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی احادیث انگریزی اور عربی میں لکھوائے تاکہ لوگوں پر ایک اچھا اثر پڑے۔ یہاں سے دوستو ہو رہی ایک طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ۔ ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ صحیح راستہ تو یہی ہے، ہدایت کا راستہ تو یہی ہے، اسلام ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو کامیابی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے کیا کیا، جگہ جگہ احادیث لکھوائی تاکہ لوگ پڑھے اور ان کو سمجھ میں آئے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا، ہوٹل کے کمروں میں بار کوڈ چسپاں کیے جن کو موبائل فون سے اسکین کرنے پر لوگوں کو اسلامک تعلیمات، قرآن اور سنت کی جو بنیادی معلومات ہے وہ بہت آسانی سے مل جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی ہوٹلوں کے اندر بڑا زبردست کام کیا ہے۔ تمام مساجد کے اندر بہترین مؤذن کا انتظام کیا، اچھے مؤذن جن کی آواز بڑی اچھی ہے ایسے مؤذن کا انتظام کیا تاکہ جب لوگ اذان کی آواز سنے تو وہ سیدھی ان کے دل پر اثر کرے، ان کو سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اسٹیڈیم کے اندر بھی مائکرو فون لگوائے کر اگر وہاں بیٹھ کر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہاں بیٹھ کر بھی بہت آسانی سے سن سکتا ہے۔ 2000 سے زیادہ انہوں نے مبلغین رکھے جو لوگوں کو ایک اچھے انداز میں اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کے بارے میں سمجھائیں گے، قطر کا کلچر اور وہاں کی تہذیب کے بارے میں بتائیں گے۔ تو انہوں نے 2000 سے زیادہ اچھے مبلغین، اچھے علماء کا انتظام بھی کیا ہے۔ اور دوستو پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ کسی اسٹیڈیم کے اندر نماز کا اور وضو کا مکمل انتظام کیا گیا، آپ وہاں وضو کر کے نماز بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ حضرات نے بھی وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی کہ افتتاح کے موقع پر جب اس کا آغاز ہونے جا رہا تھا تو اس وقت قرآن کریم کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور قرآن کریم کی آیت اور پڑھی گئی تھی جس میں یہ میسج دیا جا رہا تھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تم کو سب کو ایک ہی بنایا ہے، ایک ہی ماں اور باپ سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور تم سب کے سب ایک اللہ کے پیدا کردہ ہو، یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ ایک میسج دیا گیا تھا کہ کہیں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب ایک ہی ہے۔ اور اب دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ سارے کام ہیں جو قطر نے بہت اچھے کیے، میں نے ایک ایک کر کے آپ حضرات کو سنا۔ اس کے علاوہ بھی بہت اچھے کام قطر نے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں یہ مہنگا ترین ورلڈ کپ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس ورلڈ کپ کے اوپر $220 بلین خرچ کر ڈالے، $220 ملین اس پر خرچ کر ڈالے، اور بہترین جدید ترین اسٹیڈیم بنائے۔ ایسے اسٹیڈیم شاید ہی دنیا میں کسی اور جگہ پہ ہو، اور یہ سارے کام کرنے میں ان کو صرف 12 سال لگے ہیں۔ 12 سال کے اندر انہوں نے پورے شہر کے شہر بدل ڈالے، شہر کے شہر آباد کر دیے، بڑے بڑے شاپنگ مال بنوائے، ٹرینیں چلوائی تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں اور کچھ اپنی شاپنگ کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے۔
اچھے اچھے پارک بنوائے تاکہ لوگ صبح سویرے ان میں انجوائے کر سکے. اور کل آبادی دوستو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ ملک اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی کل آبادی ہی 30 لاکھ ہے. کل آبادی اتنی کم ہے, اتنا چھوٹا سا ملک ہے, لیکن کام اس کے اتنے بڑے, اتنا بڑا چیلنج اس نے اب سے 12 سال پہلے قبول کیا تھا, آج وہ کر دکھایا جسے دیکھ کر سن کر لوگ حیران ہیں اور بہت سے لوگ بڑے پریشان بھی ہیں. خیر, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ورلڈ کپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے, کیونکہ انہوں نے اس کے اندر بڑی محنتیں کی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہیں نہ کہیں ان کا ارادہ یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے روشناس کروایا جائے, لوگوں کو اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا جائے. آپ حضرات ضرور بتانا, میری اصلاح کرنا, اگر اس میں کچھ کمی اور زیادتی ہوئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.